الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا درس قرآن کا یہ سلسلہ ایسٹرن ہاؤسنگ اسلامک سینٹر کی جانب سے رواں دواں ہے، اور آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 146 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، اصلاح کر لی، سنوار لیا، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ اور اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو، اسلام کو، قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا، کوئی شرک نہ کیا، کوئی کفر نہ کیا، کوئی منافقت نہیں کی، اور صرف خالص مسلم مومن بن گئے، تو فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ یہی وہ لوگ ہیں جو مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا اور اللہ تعالیٰ ایسے مومنوں کو اجر عظیم سے نوازے گا، بہت بڑا اجر، بہت بڑا بدلہ جنت اور اس کی نعمتوں کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ تو اس سے پیچھے جو بیان ہو رہا ہے وہ چونکہ منافقین کا ہے کہ ایک تو مشرک ہیں، دوسرے کافر ہیں، تیسرے منافق ہیں۔ تو اب یہ منافق جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے پچھلی آیت نمبر 145 میں فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہ یقیناً جو منافق ہیں وہ تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں رہیں گے، اس لیے کہ انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ کو، رسول اللہ کو، اسلام کو، لوگوں کو، لیکن انہوں نے سب سے بڑا دھوکہ اپنے آپ کو دیا، اور صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیا، اس لیے کہ انہوں نے یہ دو نمبری اختیار کر کے، منافقت، ہیپوکریسی اختیار کر کے اپنے آپ کو جہنم کے سب سے نچلے درجے کا مستحق بنا لیا، منافقت، ہیپوکریسی اختیار کر کے۔ تو اب ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے، وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا اور ان کا کوئی بھی تم مددگار نہیں پاؤ گے۔ اب ظاہر ہے کہ قیامت کے دن ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، اللہ کو تو دھوکہ دیا نہیں جا سکتا، تو اپنے آپ کو دھوکہ دیا، رسول اللہ کو، اسلام کو، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، تو اب ظاہر ہے یہ بے یار و مددگار جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ڈالے جائیں گے۔ ہاں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کر لی، منافقت چھوڑ دی، ہیپوکریسی چھوڑ دی، اور اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے، وَأَصْلَحُوا اور اپنے آپ کو سنوار لیا، درست کر لیا، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اور مخلص مومن ہو گئے اور اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لیا، اور ساری منافقت، ریاکاری، دکھاوا سب انہوں نے چھوڑ دیا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ تو اب ایسے جو لوگ ہیں وہ مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا تو اللہ رب العزت ایسے سچے سچے مومنوں کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے، جنت کے اندر بے شمار نعمتوں سے نواز دیں گے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما اللہ تعالی
تمہیں عذاب دے کر بھلا کیا کرے گا؟ اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ اور ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تو بڑا مہربان ہے، بڑا قدردان ہے۔ یہاں پہ جو لفظ ہے نا شاکرن علیما، یعنی یہاں پہ شاکر جب اللہ کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تو بڑی قدر فرماتا ہے ایسے بندوں کی کہ جو شکر تم شکر گزار اللہ کے بندے بن جاؤ تو اللہ تو تمہاری قدر فرمائے گا، تمہاری عزت افزائی فرمائے گا، تمہیں نعمتوں سے بے شمار نعمتوں سے نواز دے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدردانی کہ اللہ تعالیٰ بندے کے چھوٹے بڑے جتنے بھی اس کی نیکیاں ہیں ان کو قبول فرما کے ان پر مزید انعام و اکرام کی بارش کر دے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدردانی۔ قرآن مجید میں کتنی بار اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالہا، کہ جو بھی کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس کا کم سے کم جو صلہ ہے، بدلہ ہے، وہ 10 گنا دیا جائے گا۔ اور یہ کم سے کم ہے، اور مزید کتنا ہے؟ 20 گنا، 100 گنا، 1000 گنا، 700 گنا، کئی سو گنا، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ کئیوں کے لیے تو کئی گنا کر دیتا ہے، بغیر حساب کے ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے بندے کے اخلاص کے اوپر کہ بندہ کتنا مخلص ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، کتنا تعلق اس کا اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس میں ریاکاری نہ ہو، منافقت نہ ہو، دنیاوی منفعت نہ ہو، لوگوں کے ساتھ کوئی اس طرح کا تعلق نہ ہو کہ جس سے نیکی کر کے لوگوں کو دکھانا مقصود ہو۔ جیسا کہ آج کل ہمارے مسلمانوں کی کیا پوزیشن ہے کہ تمام تر نیکیوں کے اندر وہ دکھاوا کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو بھی بندہ عمرے اور حج پہ جاتا ہے تو وہاں پہ اپنی ویڈیو بھی ساتھ بناتا ہے اور اس کو پھر وائرل کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ جی میں دیکھو حج پہ آیا ہوا ہوں، گو کہ اس کا مقصد بظاہر یہی ہوتا ہے کہ دیکھو جی کتنا بابرکت جگہ ہے اور میں یہ ہوں وہ۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نماز پڑھیں، آپ قرآن پڑھیں، آپ حج کریں، زکوٰۃ دیں، آپ کچھ بھی کریں، اس کو چھپائیں، اس کو اس طریقے سے اگر دکھائیں گے تو آپ کے ذہن دل و دماغ پہ عجب، خود پسندی آ سکتی ہے جس سے آپ کی نیکی رائگاں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، بھلا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ یعنی اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ تمہیں عذاب دے؟ کیوں عذاب دے گا اللہ کا معاملہ ہم انسانوں جیسا تھوڑی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کرتا ہے تو ہم غصے میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا معاملہ تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی تو ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، یعنی اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں یا جو لوگ بھی نافرمانی کرتے ہیں یا کفر کرتے ہیں یا شرک کرتے ہیں یا منافقت کرتے ہیں، ان کو زندہ کس نے رکھا ہوا ہے؟ ان کو پیدا کس نے کیا ہے؟ ان کو موت کس نے دینی ہے؟ ان کو صحت مند کس نے رکھا ہوا ہے؟ ان کو یہ ساری سہولتیں، یہ ساری جو بھی چیزیں ان کو ملی ہوئی ہیں، نعمتیں، یہ کس نے دی ہوئی ہیں؟ یہ ساری فیسیلیٹیشن تو اللہ کی طرف سے ہے۔ تو بندہ بھلا کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہو سکتا ہے؟ بندہ تو خود محتاج ہے، پیدا ہونے میں، زندہ رہنے میں، صحت مند رہنے میں، اور موت کے معاملے میں بندہ اللہ کا محتاج ہے ہر معاملے میں۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے بندے کے اوپر کہ اللہ رب العزت نے اس کو کیا کیا نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اب بندہ جب اپنے رب کی یہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے کہ میرے رب نے مجھے پیدا کیا،
مجھے اسی نے زندہ رکھا ہوا ہے، مجھے اسی نے یہ ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں، اور جب چاہے گا وہ مجھے موت دے دے گا۔ میں کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا ہوں، چاہے میرے پاس دنیا جہان کی ساری دولت آ جائے، سارے ڈاکٹر، ساری دوائیاں میری دسترس میں ہوں، سارے ہسپتال میری دسترس میں ہوں، تب بھی مجھے کوئی موت سے نہیں بچا سکتا ہے۔ اور یہ وہ حقیقت ہے جو ہم دیکھتے ہیں روزانہ دنیا میں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس دولت بے شمار ہے، لیکن جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو دنیا جہان کے سارے ڈاکٹر بھی اس کو موت سے نہیں بچا سکتے ہیں، اس کی ساری دولت بھی اس کو موت سے نہیں بچا سکتی ہے، اس کی ساری دولت دھری کی دھری رہ جاتی ہے، اور وہ موت کے منہ میں بے یار و مددگار عاجزانہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ تعالیٰ بھلا تمہیں کیا کرے گا عذاب دے کر، ان شکرتم، اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، وآمنتم، اور سچے سچے مومن ہو جاؤ، مومن مخلص ہو جاؤ، اور یہ ساری برائیاں چھوڑ دو، شرک، کفر، منافقت سب چھوڑ دو، وکان اللہ شاکرا علیما، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے اور جانتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کو بتاؤ گے، دکھاؤ گے کہ یا اللہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، میں درود پڑھتا ہوں، میں ذکر کرتا ہوں، میں یہ نیکی کرتا ہوں، میں وہ نیکی کرتا ہوں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں بتانے کی، جو بھی تم کچھ کرو گے وہ سب اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری تمام تر چھوٹی بڑی نیکیوں کی قدر فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، یعنی اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو۔ جب تم اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہارا تھوڑا سا عمل تمہاری بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا، اس لیے کہ جب تم اپنا سارا عمل صرف اللہ کے لیے کرو گے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو گے، تو پھر وہ تھوڑا سا عمل بھی تمہاری بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر تم نے اخلاص نہیں اختیار کیا، منافقت یا ریاکاری، دکھاوا اختیار کیا، تو یاد رکھو تمہارا بڑے سے بڑا عمل بھی بیکار ہو جائے گا۔ یہاں تک ہمارے 5 سپارے مکمل ہو گئے، آیت نمبر 147 تک، اور اس کے بعد ہمارا سپارہ سورۃ النساء کا شروع ہوتا ہے 6۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ رب العزت کسی ایسی برائی کو پسند نہیں فرماتا جو اس طرح سے ظاہراً کی جائے، یعنی کوئی بھی برائی ہو اور اس برائی کی بات، یعنی اس برائی کا بولنا، اس برائی کا باتوں میں لانا یا ظاہر کرنا، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ الا من ظلم، مگر یہ کہ جس پر ظلم ہوا ہو۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہوئی ہے تو وہ اپنے اس ظلم زیادتی کے مداوے کے لیے کورٹ میں جائے، قاضی کے پاس جائے، جج کے پاس جائے، پولیس کے پاس جائے، حکومت کی مدد لے اور اپنے ساتھ کیے گئے اس ظلم کا مداوع کرے۔ اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا جانی، مالی، زبانی کوئی بھی کسی نے ظلم زیادتی کی ہے تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کے خلاف بولے۔ چنانچہ ظلم کے خلاف بولنا یہ بھی نیکی ہے اور ایمان کا تقاضا ہے، لیکن خواہ مخواہ میں کسی برائی کا اچھالنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اگر جس کے ساتھ بھی ظلم زیادتی ہوئی ہے اس کو یعنی اس کے خلاف نہ بولنا یا اس کو برداشت کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، یعنی جو بھی کوئی تم میں سے برائی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے،
اور اگر وہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو پھر کیا کرے؟ اس برائی کے خلاف بولے، اس کے ساتھ جو بھی ظلم زیادتی ہوئی ہے، جیسے آج کے دور میں مختلف طریقوں سے انسانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، جو کمزور عوام ہوتی ہے ان کے ساتھ ظلم زیادتی کی جاتی ہے، تو اب اگر وہ اس طرح سے برداشت کرتے رہیں گے، نہیں بولیں گے، تو پھر ان کا مداوع کیسے ہوگا؟ لہٰذا ان کو بولنا پڑے گا، ان کو اٹھنا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اس کا سد باب ہونا چاہیے، اس کو روکنا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ لہٰذا ایسے معاملات میں انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ایسی برائیوں کے خلاف اٹھیں، بولیں اور اپنے ہاتھ سے اس برائی کو مٹانے کی کوشش کریں۔ تو لہٰذا انفرادی ہو یا اجتماعی، جو بھی ظلم زیادتی ہو اس کے خلاف بولنا یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن خواہ مخواہ میں کوئی فساد فی الارض والا معاملہ نہ کیا جائے کہ اس سے جو ہے وہ انارکی پیدا ہوتی ہے اور زمین کے اندر، ملک کے اندر، قوم کے اندر فساد برپا ہوتا ہے۔ آگے یہ فرما دیا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم کوئی غلط معاملہ کرو گے، اگر تم کوئی جھوٹ موٹ والا معاملہ کرو گے تو یاد رکھو اللہ سے نہیں چھپ سکتے ہو، اللہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے اور جانتا بھی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ لہٰذا تمہارے تمام تر معاملات اندرونی، بیرونی، انفرادی، اجتماعی، جس نوعیت کے بھی ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ سے نہیں چھپ سکتا ہے۔ لہٰذا اپنے معاملات کو اتنا کلیئر رکھو کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے ہر معاملہ کرو، اللہ سے نہیں چھپ سکتے ہو۔ ان تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اگر تم کوئی چھپ کے نیکی کرو یا ظاہراً نیکی کرو یا چھپ کے نیکی کرو یا تم کسی کو معاف کر دو، کسی کی برائی معاف کر دو، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے کوئی بھی معاملات ہوں، اگر تم کوئی نیکی کرو گے، ظاہراً کرو گے یا چھپا کے کرو گے، تو اللہ تعالیٰ سے تو کچھ نہیں چھپا ہوا ہے۔ یا اسی طرح سے تم کسی کو معاف کر دو گے، کسی نے تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی کی ہے اور تم اس کو معاف کر دیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بھی بہت پسند ہے۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ معاف کرو، درگزر سے کام لو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے؟ یعنی جب تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے معافی ملے تو تم بھی لوگوں سے درگزر سے کام لو۔ یعنی آج کل جو ہمارے مسلمانوں کی بات ہے، باقی دنیا تو جو ہے سو ہے، ہم مسلمان قرآن پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، بس ہیلا چاہیے، بہانہ چاہیے، معمولی کوئی بات ہو جائے تو جناب گولیاں چل جاتی ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کر دیا جاتا ہے، الزامات کی بوچھاڑ ہو جاتی ہے، اور سیاسی معاملہ ہو، مالی معاملہ ہو، انفرادی معاملہ ہو، اجتماعی معاملہ ہو، کسی بھی طرح کے معاملے میں لوگ بس کٹنے مرنے کے لیے تیار ہیں، نہ ان میں صبر ہے، نہ ان میں عفو و درگزر ہے، نہ معافی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے بالکل بھی لوگ تیار نہیں ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے اندر صبر کا مادہ پیدا کیا جائے، اپنے اندر تحمل اور بردباری کا معاملہ رکھا جائے، اور دوسروں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کیا جائے، دوسروں کے ساتھ صبر و تحمل سے پیش آیا جائے، دوسروں کے ساتھ محبت رواداری کا معاملہ کیا جائے اور دوسروں کو برداشت کیا جائے، اور جو کچھ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں
وہی کچھ دوسروں کے لیے بھی پسند کریں کہ یہی ایمان کا تقاضا ہے، کہ یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے اگر کوئی چھوٹی موٹی بھول چوک ہو گئی ہے تو یار معاف کر دینا، ہم یہ چاہتے ہیں نا، یعنی ہم روڈ پہ ہیں تو وہاں پہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے ہیں، بس ہر ایک کو جلدی ہے، میں نے پہلے نکلنا ہے، میں نے آگے جانا ہے، میں نے پہلے مڑنا ہے، دوسرے کو تو برداشت کرنا نہیں ہے، اور دونوں تینوں سب اسی طرح سے سوچ رہے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ پھر ایکسیڈنٹ ہوگا، پھر لڑائیاں ہوں گی، پھر جھگڑے ہوں گے، پھر خون خرابہ ہوگا، پھر ٹینشن ہوگی، پھر بیماریاں ہوں گی، پھر بلڈ پریشر، اور یہ ساری انارکی اور بدمزگی مچے گی۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ دوسروں کو برداشت کریں۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پہلے راستہ ملنا چاہیے، آپ کو حق ملنا چاہیے، تو آپ بھی دوسروں کے لیے سیکریفائی کریں، قربانی دیں کہ نہیں یار آپ آگے گزر جائیں، آپ یہ چیز لے لیں، آپ دوسروں کے لیے تھوڑا سا دل بڑا کریں تاکہ دوسرا آپ کے لیے اسی طرح سے دل بڑا کرے۔ تو یہ ہے معاملہ اصل میں کہ اللہ فرماتے ہیں ان تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ تم کوئی بھی نیکی کرو گے، تم کوئی بھی چھوٹی بڑی نیکی کرو گے، چھپا کے کرو گے، لوگوں کے سامنے کرو گے، کسی بھی طرح سے کرو گے، کسی کو معاف کر دو گے، تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا تم نے اللہ سے لینا ہے اس کا صلہ یا بندوں سے لینا ہے۔ بندہ تمہیں کیا دے گا؟ وہ بندہ دے بھی کیا سکتا ہے؟ دے بھی دے تو کیا ہوگا اس سے؟ وہ تو ایک عارضی چیز ہوگی، وہ تو ضائع ہو جائے گی۔ لیکن جو اللہ کی طرف سے صلہ ملے گا وہ فار ایور ہوگا، وہ عارضی صلہ نہیں ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں برکت کا باعث بنے گا۔ لہٰذا ہمیشہ صلے کی امید اللہ سے رکھیں، بندے سے نہیں رکھیں۔ بندوں کے ساتھ نیکی کریں اور کنویں میں ڈال دیں کہ آپ نے جیسے کوئی نیکی کی ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ آپ نے اس بندے سے نہیں توقع رکھنی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بھلا کیا ہے تو اب یہ میرے ساتھ بھلا اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ میں نے اس کے ساتھ بھلا کیا ہے، میں نے اس کے ساتھ یہ اچھا معاملہ کیا ہے، اب اس کو بھی چاہیے کہ یہ میرے ساتھ اچھا کرے۔ نہیں، آپ یہ توقع ہی نہ کریں، آپ یہ توقع کریں کہ پروردگار میں نے یہ سب نیکی، یہ سب بھلا، یہ سب اچھے کام میں نے تیری رضا کے لیے کیے ہیں۔ ہم جو بھی کام کریں وہ صرف اور صرف اس کا صلہ اللہ سے مانگیں، کیونکہ اللہ کا دیا ہوا جو صلہ ہوگا وہ فار ایور ہوگا، وہ ہمیشہ کا صلہ ہوگا، وہ برکت والا صلہ ہوگا، وہ زیادہ فائدہ مند صلہ ہوگا۔ بندوں والا صلہ کوئی صلہ نہیں ہے، وہ تو عارضی ایک چیز ہے، دے دیا تو دے دیا، مل گیا، تب بھی وہ فار ایور نہیں ہے، وہ عارضی ہے، وہ ٹمپریری ہے۔ مگر اللہ کا دیا ہوا جو صلہ ہے وہ فار ایور ہے، وہ دائمی ہے۔ اس لیے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے نا وہی کچھ دوسرے اپنے مومن بھائی کے لیے بھی پسند کرے تو وہ مسلمان یا مومن مکمل ہے۔ لیکن اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ نہیں جی مجھے تو یہ ملنا چاہیے، مجھے تو یہ سارے فائدے ملنے چاہیے، چاہے کوئی محروم بھی ہو جائے، جیسا کہ آج کل ہمارا معاملہ ہے کہ جب ہم مثلاً ہم یہ رشوت کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے دیتے ہیں نا کہ ویکنسیز کم ہیں، چیزیں کم ہیں اور وہ آپ کو میرٹ پہ ملیں گی۔ مثلاً اگر 100 ویکنسیاں ہیں یا 100 میٹر ہیں یا 100 چیزیں ہیں اور وہ اپلیکیشن جو ہیں وہ 10,000 ہیں، 20,000 ہیں، 40,000 ہیں، تو میرٹ پہ جب آئیں گے تو اسی کو ملے گا جو میرٹ پہ آئے گا۔ تو اب ظاہر ہے کہ میرٹ میں جو ہے وہ وہی آئے گا جو اصل ہے حقدار۔ تو اب ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، میں میرٹ میں آؤں یا نہ آؤں مجھے ضرور ملنا چاہیے، چاہے میرا نام میرٹ میں نہ بھی آئے تب بھی مجھے ملنا چاہیے، تب بھی یہ ویکنسی مجھے ملنی چاہیے، تب بھی میرے بچے کو جو ہے ویکنسی ملنی چاہیے۔ اب اس میں کیا کرتے ہیں؟ اب بندہ کہتا ہے
چلو جی کتنے پیسے لگیں گے جی میں دینے کے لیے تیار ہوں، یہ ویکنسی میری بچے کو ملنا چاہیے، یہ کیا ہے؟ یہاں سے جب یہ چیز آئے گی تو کیا اس حدیث کے تحت وہ بندہ مسلمان کہلوانے کا مستحق ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم جو کچھ اپنی ذات کے لیے پسند کر رہے ہو وہی دوسرے مسلمان کے لیے بھی پسند نہ کرو، تو تم مسلمان نہیں ہو سکتے تا وقت کہ تم یہ کرو۔ یعنی اگر تم یہ چاہ رہے ہو کہ مجھے ملنا چاہیے تو پھر تمہیں یہ بھی سوچنا چاہیے، تمہارے ایمان کا تقاضا ہونا چاہیے کہ اگر میرا حق نہیں بنتا تو مجھے نہ ملے، اگر میرا حق بنتا ہے تو مجھے ملے، لیکن اگر میرا نہیں دوسرے تیسرے فلاں جس کا بھی بنتا ہے اس کو ملنا چاہیے، جس کا حق بنتا ہے، جو میرٹ پہ آتا ہے۔ یہ ہے آپ کے ایمان کی کمپلیشن، یہ ہے آپ کے ایمان کی تکمیل، اور یہ ہے آپ کے ایمان کی نشانی، مکمل مومن ہونے کی نشانی، کہ جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میرا حق بنتا ہے تو مجھے ملنا چاہیے، اگر میرا حق نہیں بنتا، کسی اور کا حق بنتا ہے، کوئی اور اس کا مستحق ہے، کوئی اور میرٹ پہ آ رہا ہے تو اس کو ملنا چاہیے، مجھے نہیں ملنا چاہیے، تو پھر کیا ہوگا؟ سفارش ختم، رشوت ختم، دھونس دھاندلی ختم، تمام تر اختیارات و اقتدارات کا ناجائز استعمال ختم۔ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ اپنی سفارشوں سے اپنے رشتہ داروں، اپنے جاننے والوں، اپنے محلے داروں، اپنے کمیونٹی کے لوگوں کو جناب بھرتی کروا دیتے ہیں، اور کمیونٹی کے لوگ ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارا جو محلے کا صاحب ہے وہ تو ہمارے محلے کا ہے، ہماری برادری کا ہے، ہمارے علاقے کا ہے، ہمارے ضلع کا ہے، ہمارے گاؤں کا ہے، تو اس کے پاس جائیں گے تو بس ہمارا کام ہو جائے گا۔ اور یہی کچھ ہو رہا ہے، 99% اسی طرح سے ہو رہا ہے۔ وہ محلے کے لوگ، وہ رشتہ دار، وہ برادری والے، وہ جان پہچان والے، وہ جناب پہنچ جاتے ہیں کہ صاحب یہ دیکھیں یہ ہمارے محلے دار ہیں، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم آپ کے یہ ہیں وہ ہیں فلاں ہیں۔ اب وہ جناب کہتا ہے کہ ان کا کام نہ کیا تو یہ مجھے بدنام کریں گے، یا جو بھی اپنی وہ یعنی ترا اونچا کرنے کے لیے وہ پھر وہ کرتا ہے وہ کام۔ تو اللہ رب العزت جو ہے اس چیز کو بالکل بھی پسند نہیں فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ یعنی اس کا حق نہیں بنتا ہے اور پھر بھی وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ ملنا چاہیے، تو پھر وہ اس کا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہے اس کا ایمان۔ اس لیے کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ آپ اپنے لیے پسند کر رہے ہیں نا کہ مجھے، میرے بچوں کو، میرے خاندان کو یہ ملنا چاہیے، تو پھر آپ یہ بھی سوچیں کہ آپ کا اگر استحقاق یا آپ کے بچوں کا استحقاق نہیں بنتا ہے تو پھر آپ کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کے لیے سیکریفائی کریں، جن کا حق بنتا ہے ان کو ملنا چاہیے۔ آپ اس میں ٹانگ نہ اڑائیں، آپ اس میں رشوت، سفارش، دھونس دھاندلی، کسی بھی طرح کا معاملہ نہ آنے دیں، تاکہ حق جو ہے اس کا بول بالا ہو، تاکہ حق اس کے مستحق تک پہنچ جائے، تاکہ یہ رشوت، سفارش اور اس طرح کی جو گھٹیا حرکتیں ہیں ان کا سد باب ہو سکے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب ہمارا ایمان کا یہ تقاضا پورا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔